آپ کو میں ایک اور حلقے میں لے کر آئی ہوں. کوشش یہ رہتی ہے کہ کچھ وقت کے بعد آپ کو ضرور ہم دکھائیں حالات اصل کیا ہیں، آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کچی آبادیوں کی، گلی محلوں کی، کیونکہ یہ ایسے نگلیکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں جو شاید ہمارے حکمرانوں کی نظروں سے بھی گزر جاتے ہیں. شاید اتنا دھیان نہیں دیا جاتا، اور اکثر ادھر کے جیتے ہوئے ایم این ایز یا ایم پی ایز اگر ان کا تعلق حکمراں پارٹی سے نہ ہو تو ان ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کہنا ہوتا ہے کہ انہیں ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے. جب انہیں ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں مل رہے ہوتے تو وہ اپنے حلقے کے لیے کیا کریں گے؟ ایسے ایک حلقے میں آج آپ کو لے کر آئے ہیں، کیونکہ آج سے کچھ روز پہلے، کچھ ہفتے قبل ہماری بات ہوئی ایک پروگرام میں شفقت محمود صاحب سے، جو باقاعدہ الیکٹ ہوئے NA 126 لاہور سے. لاہور کا یہ بڑا ہی اہم حلقہ ہے کیونکہ اس میں شہری علاقے زیادہ ہیں اور کچھ کچی آبادیاں بھی ہیں، کچھ ایسے ایریاز ہیں جو نگلیکٹڈ بھی ہیں. اور صوبائی سیٹ اس حلقے کی جیتی ڈاکٹر مراد راس نے، جن کا تعلق اگین تحریک انصاف سے ہے. آپ میرے پیچھے لیکن دیکھ رہے ہیں یہ تصویر ہے ایک تو خواجہ سلمان رفیقی جو ادھر کی صوبائی سیٹ PP 152 سے الیکشن لڑ رہے تھے، ہار گئے اگینسٹ ڈاکٹر مراد راس، اور دوسری ہے خواجہ احمد حسان کی جو قومی اسمبلی کی نشست 126 سے الیکشن لڑ رہے تھے اور ہار گئے اگینسٹ شفقت محمود صاحب جن کا تعلق ہے تحریک انصاف سے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خواجہ احمد حسان اور خواجہ سلیمان رفیق صاحب جیت جاتے اس حلقے سے NA 126 سے اور PP 152 سے، تو کیا ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل جاتے؟ کیا ایسا ہوتا کہ پھر ان علاقوں کے حالات تبدیل ہو جاتے؟ اب جو شدید سردی پڑ رہی ہے، موسم آپ کو پتا ہے بدل چکا ہے، پنجاب میں بھی بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے، لاہور شہر میں ٹھنڈ ہوتی ہے. یہ جو علاقے کے لوگ ہیں کیا ان کو گیس مل پاتی؟ کیونکہ وہ بھی علاقے ہیں جو ہم نے آپ کو پہلے کچھ پروگرامز میں دکھائے اور بتایا کہ ادھر جیتے تھے نون لیگ کے امیدوار لیکن ادھر بھی گیس نہیں آ رہی، ادھر جیتے تحریک انصاف کے امیدوار ادھر بھی گیس نہیں آ رہی. ان گلیوں کے بھی وہی حالات ہیں جو دوسری ان گلیوں کے ہیں جہاں نون لیگ کے امیدوار جیتے. تو ہو کیا رہا ہے آخرکار؟ آج اس حلقے میں جہاں تحریک انصاف کے MNA اور MP ہیں ان سے بات کریں گے. اور بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے یہاں پہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور ٹرانسفر کر دی جائے گراس روٹ لیول پہ کس قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ آج ان تمام باتوں پہ ہم لوگوں کا، عوام کا موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اب اس حلقے کی عوام میرے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے. جاننا چاہوں گی ان کا میں موقف. جی آپ لوگوں کو پتہ ہے اس پاس ادھر کے MNA شفقت محمود صاحب ہیں. شفقت محمود صاحب جب ہمارے پروگرامز پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں انہیں ترقیاتی فنڈ نہیں مل رہے، اس لیے وہ اس حلقے کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے، اور بڑے کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں وہ اس صورتحال سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر خواجہ احمد حسان صاحب جیت جاتے تو وہ آپ کے حلقے کے لیے کام کرتے؟ جی بات اصل میں یہ ہے کہ اگر خواجہ اپنا احسان صاحب لگا لیں یا تحریک انصاف کے لا لیں، اگر ان کے پاس فنڈنگ کی کوئی کمی ہے تو وہ ہماری دادرسی کے لیے تو آ سکتے ہیں. وہ ایک دن اس علاقے کو دیکھنے کے لیے نہیں. خواجہ صاحب نہیں سر، اپنا دوسرے شفقت محمود صاحب MP MS دونوں یہاں سے ہوئے ہیں. ایک دن LPG 140 روپے 150 روپے کلو ہے، 800 روپے من گیس ہے. ہم غریب لوگ، ہم روٹی پوری نہیں کر سکتے تو اتنا زیادہ افورڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، وہ آئے تھے یہاں پہ الیکشن کیمپین کے دوران وہ بلا ناغہ آتے رہے ہیں اور شفقت محمود جی اور باریک اکثریت سے ووٹ کاسٹ کر کے لے کے گئے ہیں. اور تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں بلاکوں میں جو میرے بالکل ساتھ والی گلی ہیں، بلاک ہے علی بلاک، عثمان بلاک، اس تمام بلاکوں میں گیس آ رہی ہے. آج سر یہ دہی آبادی ہے، اس کے ساتھ یہ غیر مساوی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اچھا آپ بتائیے، الیکشن کیمپین کے دوران شفقت محمود صاحب آئے تھے، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھا انہوں نے. یار گیس آؤں نہیں 3 مہینے ہو گئے، کوئی روٹیاں پکاؤں دا، کوئی تندوراں سے بھجے پھر لوگ کھجل خوار ہوندے پھردے نے. یہ تو حکومت کا معاملہ ہے نا گیس کا. گیس دا سجے کھبے آؤندی تے پنڈ چ کیوں نہیں آؤندی؟ بلاکاں چ آ رہی ہے. یہ کوٹھیوں میں آ رہی ہے، ہمارے صرف گاؤں میں نہیں آ رہی.
ادھر سب میں آ رہی ہے گیس. یہ نہیں کرتے ہمارے اوپر کیا 125 یعنی کہ 125 روپے پر منتھ بل کی علیحدہ ٹیکس ہم 3-4 ماہ سے پے کر رہے ہیں سوئی نیدرن گیس کو. تو یہ میرے ساتھ گھر میں ساتھ والی گلی میں یعنی کہ علی بلاک عثمان بلاک جتنے بھی بلاکس ہیں ان میں آ رہی ہے. ابھی بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. تو یہ ساتھ والی گلیوں دہی آبادی کے ساتھ ایسا غیر مساوی سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ جب آ جاتا ہے کچی آبادی میں تو اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے, اس کو اگنور کر رہے ہیں, اور جو بڑے گھر ہیں بڑے بنگلے ہیں ادھر گیس آ رہی ہے بغیر کسی تاثر کے بالکل آ رہی ہے گیس. تو ہمارے سامنے احتجاج بھی ریکارڈ پچھلے دنوں کروایا تھا مگر ہمارے آپ دکھا سکتے ہیں کہاں کہاں گیس آ رہی ہے؟ میں بالکل آپ کو دکھا سکتا ہوں. آپ یہ باہر والی سائڈ پہ چلیں گے بالکل یہ ساتھ ہی جہاں پہ اپنا علی بلاک ہے عثمان بلاک ہے ابو بکر بلاک ہے بالکل یہ ہماری آبادی کے بالکل ساتھ ہیں بلکہ جیون ہنا کے کچھ پرلے گھر. تو دکھائیے چل کے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں گیس نہیں آ رہی ہے, اس علاقے میں گیس نہیں آ رہی. اس طرح کا رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کچی آبادی میں ہیں تو کیا آپ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ ایک پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا تمام پاکستانیوں کے ایک سے حقوق نہیں ہیں؟ کیا یہی کہہ سکتے ہیں کہ امیر اور غریب کی بیچ میں جو ایک گیپ ہے یہ چلتا رہے گا جو کافی سالوں سے چلا آ رہا ہے؟ کیا یہی پاکستان ہے؟ اسی حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں, چل کر پہلے صورتحال دیکھتے ہیں. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ غریب آدمی جو ہے نا وہ گٹروں کا پانی ادھر 5 سال سے خراب ہوا ہے تو گٹر اور سوئیگریج جڑا یہ مکس ہو کے پانی آ رہا تے ہودیاں چل رہی ہیں کھچ رہے ہیں پانی نل کے ڈونکی پمپ چل رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں. ایم پی ایم پہلے چل کے دیکھتے ہیں صورتحال پھر یہ ایم این اے ایم پی اے کے مسئلے پہ بھی بات چیت کریں گے. جس حلقے میں میں موجود ہوں آپ کو میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا NA 126 جیون ہنا یہ علاقہ ہے اور اس کے 2 حصے ہیں. ایک علاقہ آپ کہہ لیں شہری علاقہ ہے, ایک علاقہ کہہ سکتے ہیں دیہی علاقے میں آ جاتا ہے. دیہی علاقے میں جو کچی آبادی ہے ادھر کے لوگوں کا موقف ابھی آپ نے جانا وہ کیا کہتے ہیں. گیس نہیں آ رہی, MNA صاحب شفقت محمود صاحب اس حلقے میں نہیں آتے. جب انہوں نے ووٹ لینا تھا تب تو وہ خوب آتے تھے, بہت آتے تھے اس حلقے میں, آ کر انہوں نے ووٹ بھی لیے, لیکن جب انہیں ووٹ مل گئے, جب وہ پہنچ گئے قومی اسمبلی باقی اور اراکین کی طرح تو پھر اس حلقے میں نہیں آتے. زیادہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد ہوتے ہیں جبھی جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, جو بھی اسٹیٹمنٹس آ رہے ہوتے ہیں, جو بھی ہم انٹرویوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, لاہور شہر میں بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ عوام کہہ رہی ہے اس حلقے کی جہاں سے وہ جیتے ہیں, جنہوں نے ان کو ووٹ ڈالا. اور اس لیے ووٹ ڈالا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ تحریک انصاف تبدیلی لے کر آئے گا. تبدیلی کیا ہوئی؟ اچھا اب میں آ جاتی ہوں دوبارہ اس پوائنٹ پہ کہ اس علاقے کے جیون ہنا کے جو دیہی علاقے ہیں ادھر گیس نہیں آ رہی اور جو شہری علاقے ہیں ادھر گیس آ رہی ہے. اب اس میں شفقت محمود صاحب کیا کریں؟ خیر اگر انہیں ترقیاتی فنڈز نہیں مل رہے جو وہ کہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ادھر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے ان کے احساس کر کے ان کے جذبات کو سمجھتے ہوئے کبھی ان کا دکھ بانٹنے کے لیے آ جایا کریں. آ جاتے ہیں اب کہ کہاں گیس آ رہی ہے. میں اس گھر میں کھڑی ہوئی ہوں جو ادھر کے شہری علاقے میں آتا ہے اور عثمان ٹاؤن اسے کہتے ہیں, عثمان بلاک کہتے ہیں, معاف کیجیے گا, عثمان بلاک میں یہ گھر موجود ہے. اب آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر جو گھر والے ہیں وہ گیس ہیٹر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. گیس ہیٹر اچھی خاصی مطلب یہ ایک پریولیج ہے آج کل کے زمانے میں اس ملک میں, جب دنیا اتنی ترقی کر رہی ہے, ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے, لیپ ٹاپ کے اب تو دنیا میں آئی پیڈز آ چکے ہیں, سولر سسٹمز آ چکے ہیں, ونڈ انرجی بن رہی ہے, کیا کیا آلٹرنیٹ سورسز ہیں انرجی کی. وہاں پہ پاکستان میں گیس ہیٹر کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور ساتھ ساتھ گیس ہیٹر تو چھوڑیں کھانا بھی نہیں پک رہا لوگوں کے گھروں میں. جو میں نے آپ کو کچھ ہفتے پہلے دکھائی تھی صورتحال لاہور شہر کے ایک بڑے ہی اہم علاقے کی, اور وہ حلقہ تھا سردار ریاض صادق صاحب کا. تو آج جب ہم شفقت محمود صاحب کے اس حلقے میں ہیں تو ادھر کے لوگوں کے بھی گیس کے چولہے نہیں چل رہے, اور کن کے نہیں چل رہے, جو لوگ کچی آبادی میں, اور جو لوگ اس عثمان بلاک میں ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ شہری علاقے میں آ جاتے ہیں NA 126 کے,
ان لوگوں کے یہاں چولہے بھی چل رہے ہیں, گیس ہیٹر بھی چل رہے ہیں, اور اچھی زندگی لوگ گزار رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اچھی زندگی نہیں گزارنی چاہیے, لیکن اچھی زندگی ہر شہری, ہر پاکستانی کا حق ہے. تو یہ حق انہیں کیوں نہیں مل رہا؟ کچھ لوگوں کو مل رہا ہے, کچھ کو نہیں مل رہا. کیوں؟ کیا جو لوگ کچی آبادیوں میں رہتے ہیں وہ پاکستانی نہیں؟ کیا وہ لاہور شہر کے رہنے والے نہیں؟ کیا وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے؟ کیا وہ کچھ ایسا کام کرتے ہیں, یا پھر وہ کرمنلز ہیں, یا وہ چور ہیں, یا وہ ڈاکو ہیں؟ کیا ہے وہ کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی نہیں کرتے؟ اچھا, ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں. فاٹا کا ریفرنس میں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ 90% سے زائد ادھر کے جو رہنے والے لوگ ہیں, ٹرائبل ایریاز میں جو لوگ ہیں, وہ اپنے بجلی کے بلوں کی ادائیگی نہیں کرتے, لیکن پھر بھی وہاں پہ بجلی فراہم کی جا رہی ہے. کمنگ بیک ٹو دس پرٹیکولر ایریا NA126, اب آپ نے دیکھ لیا کہ عثمان بلاک میں تو گیس آ رہی ہے, باقی علاقوں میں جہاں نہیں آ رہی, اب میں آپ کو ان کی صورتحال دکھاؤں گی اور واقف کراؤں گی اس پوری صورتحال سے جس طرح سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں, کن تکلیف کا سامنا کر رہے ہیں, کس طرح ان کے گھروں میں کھانا نہیں بن رہا, کس طرح وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, اور اس پوری کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی ٹھنڈ ہے, کس طرح یہ اپنی زندگیاں گزاریں. آئیے چل کر وہ صورتحال بھی دکھاتے ہیں آپ کو. یہ گھر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں کی اندر کی صورتحال میں نے آپ کو دکھائی, جہاں پہ گیس آ رہی ہے. عثمان بلاک میں یہ گھر ہے, اور ادھر گیس آ رہی ہے, گیس ہیٹر بھی چل رہے ہیں, چولہے بھی چل رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ان کو مبارک ہو یہ گیس, اور باقی گھروں کو بھی. لیکن ان لوگوں کا کیا قصور جہاں پہ گیس نہیں آ رہی؟ ان لوگوں کا کیا قصور کہ اگر ان کے پاس یہ وسائل موجود نہیں اور وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتے یا ان باقی گھروں میں نہیں رہ سکتے؟ ان کا کیا قصور ہے کہ اگر وہ کچی آبادی میں رہتے ہیں کیوں نہیں ادھر گیس آ رہی ہے؟ بہت بڑا سوال ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ ادھر کے ایم پی اے اور MNA صاحب ادھر کیوں نہیں آتے, ادھر کے لوگوں سے ایٹ لیسٹ بات چیت ہی کر لیں. اگر ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں تو کیا ہوا؟ کیا ان کی صورتحال آ کے دریافت نہیں کی جا سکتی؟ اور یہ سوال میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں کر رہی, یہ تمام لوگ کر رہے ہیں. آپ ان تمام, پلیز ذرا اگر کیمرہ ادھر گھما کے دکھائیے گا, یہ تمام لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر کے MNA اور MP ادھر کیوں نہیں آتے. اگر فنڈنگ کی کمی ہے, اگر تحریک انصاف کو 126 سے فنڈ نہیں مل رہا تو برائے کرم ہماری داد رسی کی تو آ سکتے ہیں. ہماری داد ایک دن, ہم 2-3 ماہ سے گیس کی بندش کے خلاف سڑکوں پر ہیں. ہم نے بھرپور احتجاج کیا تقریباً آج سے تقریباً 3 جمعے پہلے, مگر سڑکوں پر ہم اکیلے تھے. MP ML اسلام آباد کے مزے لوٹ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کوئی اقتدار میں اور اسمبلیوں میں پہنچ کر ہماری داد رسی نہ کریں. فنڈ کی کمی ہے تو کیا ہماری داد رسی کیوں نہیں آ سکتے؟ ہمارے چولہے بالکل ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. LPG 140 روپے ہے. اگلے الیکشن میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ کہ تحریک انصاف کو آپ نے اس حلقے سے ووٹ دیا تاکہ آپ تبدیلی چاہتے تھے. دوسرے جو حلقے میں یہاں پہ بتا رہی تھی کہ سردار ریاض صادق صاحب کے حلقے میں گئی, ادھر بھی یہی صورتحال تھی. ادھر لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم شیر کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ کہتے ہیں دوبارہ یہاں پہ بلے کو ووٹ نہیں ڈالیں گے, تو پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ کیا چاہتے ہیں؟ ووٹ ڈالنے کا مقصد یہ تھا, PTI پہ ہمارا مکمل اعتماد یہ تھا کہ یہ تبدیلی لائے گی. ہم یہ نہیں کہتے اب اگلے انتخابات کے لیے کیا ارادہ کیا ہے آپ؟ یہ نہیں کہتے کہ تبدیلی فنڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی عوام کی وجہ سے ہوتی ہے. عوام کی داد رسی کی تو ان کو آنا چاہیے تھا. ایک دن بھی جیتنے کے بعد تو اگلے انتخابات کے لیے کر دیں گے. آئندہ انتخابات کے لیے ہم ان کو مسترد کرتے, جو ہمارے چولہوں کو ٹھنڈا دیکھتے ہوئے انہیں ترس نہیں آیا, جو ہماری بجلی پانی گیس بندش کے خلاف بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے, ہم ان کو مسترد کر دیں گے. آئندہ آپ تمام لوگوں نے PTI کو ووٹ دیا؟ ہم نے بھی سب کو ڈالا. آپ بلے کو دیا ہے ووٹ, پچھلی دفعہ بھی بلے کو دیا ہے, تو بلہ نہیں یہاں پہ, آئندہ کو نہیں دینا ووٹ. کیوں نہیں دیں گے؟ تبدیلی نہیں آئی یہاں پہ, تبدیلی نہیں آئی. خود ہی نہیں آتے یہاں پہ, چکر نہیں لگاتے جو ادھر کی صورتحال ہے گلیوں میں بازاروں میں. ہمارا چولہا دیکھے باجی, گیس آ ہی نہیں رہی.
लकड़ा लगा लगा के गैस रोटियां पका रहे हैं। ये तो हुकूमत का मामला हो गया ना गैस का, ठीक है, लेकिन MNA और MPA बताएं कि वो नहीं आए आपके हाल दरियाफ्त कर? आ जाते जो वोट लेने होंगे उन्होंने, अजे तक कोई नहीं आए। वोट लैंदे फिर आउंदे सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम जी, फिर दोबारा नहीं सलाम करना है? बात नहीं होंगे। अच्छा, दोबारा इनसे मुलाकात नहीं हुई MNA और MPA की। अच्छा, इधर नून लीग के जो उम्मीदवार थे उनकी क्या सूरत हाल है? वो आते रहते हैं इधर हल्के में? वो एक प्रॉपर तरीके से तो नहीं, बल्कि गाय बगाए आते रहते हैं, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर हमारे मसाइल हैं, आपको फंडिंग की कमी है तो दाद रसी के लिए तो अपने मसाइल उनकी तरफ लेके गए, नून लीग की तरफ। जी, हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया, प्रोटेस्ट करवाई, ठीक है, और इस यकीन दहानी के साथ कि आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास 1 इंच भी गैस नहीं आई, यानी कि हमारे चूल्हे मुसलसल जूं के तू। नून लीग के उम्मीदवार ख्वाजा साहब ने कुछ काम कराया आपके लिए यहाँ पे? वो हमारी गलियों में उन्होंने कुछ हमारा ये अपना बिजली का मसाइल था, ये आप देख सकती हैं कितनी ज्यादा अपना वो तारे बिखरी हुई थी, करंट का अंदेशा था, तो हमने इसलिए उनको दरख्वास्त की, तो उन्होंने तकरीबन 4 से 5 लाख का फंड जारी किया और हमारे हल्के में वो एक मोटी केबल डलवाई, यानी वो तो अब ये थोड़ा बहुत काम किया। अच्छा, आइए अपने घरों की सूरत हाल मुझे जरा दिखाइए, हम आगे बढ़ते हैं। एक इधर आपने उस्मान ब्लॉक देख लिया जहाँ पे कुछ बड़े घर बने हुए हैं। अब हम जीवन हना के अंदर जा रहे हैं, जाके देखेंगे। वो कह रहे हैं कि उधर का वॉल बंद किया हुआ है, इसलिए गैस नहीं आ रही, इनका ये कहना है। खैर, सूरत हाल चलकर आपको खुद दिखाते हैं कि किस तरह उधर चूल्हे नहीं चल रहे, वरना उसके बरक्स आप दूसरे ये घर देख लें, इधर गैस हीटर्स भी चल रहे हैं। चूल्हे तो चल ही रहे हैं, गैस हीटर्स भी चल रहे हैं। आइए चलकर देखते हैं। जीवन हना के यहाँ पे इलाके में एक यहाँ पे बुजुर्ग मुझे मिले, इनसे भी मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि बड़े अरसे से सूरत हाल देख रहे होंगे इतने सालों से, कौन आया कौन गया, किसने काम किया किसने नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे हाँ जी इस बार आपने बल्ले को वोट डाला था कि शेर? बल्ले को डाला। क्या हुआ? काम साडा इत्थे कोई हो ही नहीं रहा, बस काम नहीं हो रहा, बस सारा देखो गैस कोई नहीं, ना कोई बिजली है ना गैस है ना कोई चीज है, बालन मिल नहीं रहा, बड़ी मुश्किल हो गई। आप तो इतने सालों से इस इलाके के रहने वाले रिहायशी हैं, क्या सूरत हाल आपने बदलते हुए देखी गुज़िश्ता 5 साल में जब नून लीग की हुकूमत थी? उससे पहले जब मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़ी हुकूमतें आपने देखी होंगी। क्या लगता है अब क्या हम पीछे जा रहे हैं या हम आगे की तरफ जा रहे हैं? पीछे ही जा रहे हैं जी। हुण साडे हालात गरीब बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ नहीं मिल रही, कोई कारोबार नहीं, कोई कुछ नहीं, इस वजह नाल मुल्क पीछे ही जा रहा है जी। इनसे ये सवाल करने का मकसद मेरा मकसद था कि मैं जानूं कि इनका क्या मौक़िफ़ है, क्या राय है। इतनी हुकूमतें तब्दील होती हुई देखी, डिक्टेटरशिप आई गई, जमहूरी अमल शुरू हुआ, मुकम्मल हुआ, नई जमहूरी हुकूमत आ चुकी है, लेकिन तब्दीली क्या आई? इनका कहना है कि पाकिस्तान पीछे जा रहा है, गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। अमीर के लिए तमाम सहूलियात मौजूद हैं, उसे फराहम की जा रही है, लेकिन गरीब को पूछा तक नहीं जा रहा। गरीब के पास आते हैं उम्मीदवार तो सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, और फिर मुड़कर उनके हालात को दरियाफ्त नहीं किया जाता। ये लोग और कुछ नहीं मांगते, कहते हैं कि एटलीस्ट मिनिमम इनके जो जज्बात हैं वो ही आके सुन लें, किस बेहाल तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ वही दुख दर्द आके बांट लें तो शायद इन्हें कुछ तसल्ली हो जाएगी। क्या इतना भी नहीं किया जा सकता इनके लिए? आगे बढ़ रही हूँ मैं, जीवन हाना के इस इलाके में मैं जा रही हूँ। इधर लोग अब मुझे लेके जा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि इनके घरों के और कारोबार के क्या हालात है। आइए चलकर देखते हैं। लाहौर शहर, इधर बड़ी बड़ी इमारतें हैं। एक इमारत आप मेरे बिल्कुल पीछे देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक मिसाल है। ये बच्चे आप पीछे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान के ही बच्चे हैं, ये इस मुल्क के ही बच्चे हैं, और इनके पास जो इलाका है जहाँ पे ये खेलते हैं, पीछे आप मैदान देख सकते हैं, और जिस सूरत हाल में है वो भी आप देख सकते हैं।
اور اس کے بالکل پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی بڑی عمارت جہاں سے بلکہ ابھی وہ پولیس کی گاڑی بھی گزری ہے، اس کے بالکل پیچھے ایک شادی گھر ہے، ایک شادی ہال ہے. شادی ہال میں ابھی بھی میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے کیونکہ دیگیں پکائی جا رہی ہیں، گیس آ رہی ہے. شادی ہال ہو، کوئی بڑا کاروبار ہو یا کوئی بڑی بلڈنگ ہو، کوئی بڑی عمارت ہو، بہت امیر لوگ ہیں اس شہر میں، بہت امیر لوگ ہیں اس ملک میں، ان کے لیے تمام یہ سہولیات موجود ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اور وہی بات کہ انہوں نے احتجاج بھی کیا، سڑکیں بھی بلاک کی لاہور میں، برکت مارکیٹ میں، آواز اپنی اٹھائی جا رہے ہیں، لیکن لگ رہا ہے کوئی سن نہیں رہا، لگ رہا ہے یہ آواز آگے نہیں جا رہی، لگتا ہے اسمبلیوں تک یہ آواز نہیں جا رہی. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ 4 صوبائی اسمبلیاں، 1 قومی اسمبلی، یہ اسمبلیاں موجود ہیں، اراکین موجود ہیں ان اسمبلیوں کے، لیکن کہاں ہیں وہ سب؟ کیوں نہیں ان کے حالات پوچھے جا رہے؟ بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں، بہت بڑی بڑی سڑکیں بنی ہوئی ہیں لاہور شہر میں، لیکن ان کا حال کوئی نہیں دریافت کر رہا. اچھا مجھے یہ بتائیے، اتنی بڑی میٹرو بس بھی بن گئی، سب کچھ ہو گیا، بڑا کچھ کیا شہباز شریف صاحب نے اپنے پچھلے دورے پنجاب حکومت میں. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے مفاد میں رہا ہے، آپ لوگوں کے لیے فائدے مند رہا ہے یہ سب کچھ کرنا؟ نہیں جی، ہمارے فائدے میں نہیں ہے. میٹرو کو جو ٹیکس ہے وہ بھی ہم کو ڈال رہے ہیں، یہ ہمارے فائدے میں تو نہیں ہے. اچھا میں اس علاقے کے بچوں سے پوچھنا چاہوں گی، آپ لوگ بتاؤ گھروں پہ کیا صورتحال ہے؟ گیس نہیں آتی، بالکل گیس نہیں آتی. رات کو تندور سے ہم روٹیاں لے کے آتے ہیں، گھر میں گیس ہی نہیں آتی بالکل. اسکول جاتے ہو آپ لوگ؟ نو، بہت لیٹ. کیوں؟ گیس ہی نہیں آتی، ناشتہ نہیں ملتا. یس، گیس ہی نہیں آتی، اس وجہ سے ہم اسکول نہیں جاتے. کھانا کھانا ہوتا ہے، ہم نے ناشتہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے اسکول نہیں جا پاتے گیس کی وجہ سے. اچھا تو یہ پاکستان کا مستقبل، یہ اسکول نہیں جا پاتے یا پھر جاتے ہیں تو بڑی تاخیر کے بعد، بڑا لیٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں گیس نہیں ہے، چولہے نہیں چل پا رہے، اس لیے ان کا ناشتہ نہیں بن پاتا. میں ایسے سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ کیا ان کے لیے یہی آگے صورتحال ہونی چاہیے؟ اسی طرح آگے آنے والے سالوں میں یہ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہیں، ان کو ناشتہ نہ ملے، اسکول نہ جا پائیں؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آپ سے میرا سوال ہے، یہ میرا اسمبلیوں سے سوال ہے، یہ میرا ایم این ایز اور ایم پی اے سے سوال ہے، یہ میرا حکومتوں سے سوال ہے. میں صرف وفاق سے نہیں، صوبائی حکومتوں سے بھی یہ سوال کر رہی ہوں. آئیے آگے چلتے ہیں. اب میں کچھ خواتین کے ساتھ اس علاقے کی بیٹھی ہوں، این اے 126 لاہور. خواتین سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا دن تو گھر پہ یہی ہوتی ہیں جو اپنے گھروں کے معاملات کو دیکھتی ہوتی ہیں، پورا سلسلہ چلا رہی ہوتی ہیں. ہماری جو اسمبلیاں ہیں اس میں ویمن ریزرو سیٹس بھی موجود ہیں، عورتوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے، اور خواتین جو نمائندگی کر رہی ہیں عوام کی اور انہی خواتین کے لیے آگے ان کی آواز لے کے جا رہی ہیں، ان سے بھی سوال ہے کہ کبھی آ کے ان سے ملاقات کی اور دریافت خود 1-on-1 بیسس پہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیا سمجھتی ہیں، ان کے دکھ درد کیا، اصل مسائل کیا ایک پاکستانی عورت کے. لیکن میں یہ نہیں کہوں گی کہ ایسی پوری اسمبلی میں خواتین ایسی ہیں، بڑی ایسی خواتین بھی ہیں جنہوں نے who have actually made us proud. انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے، بہت سے ایسے بل بھی پاس کرائے ہیں جو خواتین کی فیور میں ہیں، ان کے لیے، ان کے حقوق کے لیے. لیکن اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ریزرو سیٹس پہ ایسی خواتین بھی آتی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کہ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، اصل مسائل کیا ہیں ایک پاکستانی عورت کے. این اے 126 لاہور یہ خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی ان کے ایم این اے اور ایم پی اے کے بارے میں جن کو انہوں نے اس دفعہ جا کر ووٹ ڈالا، ان کا انتخاب کیا، اور پوچھوں گی ان سے کہ ان کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں. جی السلام علیکم. اچھا مجھے بتائیے آپ اس علاقے میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہیں؟ میں تو آئی اتنے ہی آئی، میرے خاندانی یہ گھر ہے، مطلب ہے کہ ساس سہرا بھی اتوں کے تو میں بھی اتوں کی. یعنی اس حلقے، اس علاقے کے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں آپ؟ ہاں سب کچھ جانتی. بتائیے کیا جانتی ہیں آپ اس علاقے کے بارے میں، اس سال میں جو ہوا
ادھر کے ایم این اے آئے تھے اس وقت امیدوار پی ٹی آئی کے شفقت محمود صاحب ووٹ لینے کے لیے؟ ووٹ لینے آئے تو سارا گھر ساڈا توڑ کے رکھ گئے، ساڈا تو کچھ نہیں بنیا، دار فریاد ساڈی کوئی نہیں سنی گئی، اج ساڈی گیس لے آ گئے جی، گیس ہی ساڈی کھس گئی ہے۔ یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے نا، گیس کا مسئلہ ہے نا، حکومت کا مسئلہ ساڈا جدو گھر ٹھا ہے، میں بیوہ عورت ہاں، اتوں لگ کے اتوں تک ہالی تک تم دیکھ سکتے جی، جو کوئی تیسرا سال چڑھ گیا ہالی تک سارے کو مکمل گھر نہیں ہویا۔ ہوں ساری جی گیس سی بچے روٹی پکا کے کھانے سن، وہ بھی ساری گیس چلی گئی، 2 سال ہو گئے تو بل لینا ہونا۔ اچھا، آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایم این اے اور ایم پی اے جو ہیں اس علاقے کے، انہیں ادھر آ کر سننے چاہیے؟ ایٹ لیسٹ آپ کے مسائل کیا ہیں، سنیں، بات چیت کریں، لوگوں کے مسئلے سمجھنے کی کوشش نہیں، وہ سنتے کوئی نہیں کسی بھی، سنتے کوئی نہیں کسی بھی۔ اچھا آپ بتائیے، آپ بھی اس علاقے کی رہنے والی؟ ہم تھوڑا سا پیچھے رہتے ہیں۔ اچھا، گیس نہیں آ رہی، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ویسے بتائیے کہ یہ علاقہ ہے، ادھر بچے کھیل کود کرتے ہیں، ادھر اسکول بھی جاتے ہیں، راستہ علاقہ، سڑکیں، بجلی کی تاریں، یہ تمام مسائل موجود ہیں۔ گزشتہ حکومت نے کیا کیا آپ کے لیے، اور اب جو حکومت ہے کیا کری، کیا سمجھتی؟ کچھ نہیں کر رہے، سودا ہی نہیں ہے، رات کو تنور تو روٹیاں لیا کے رکھی، صبح چاہ بنائی تو بچے پورے پور کے تو وہ کھا کے چلے جاتے، ساری دیہی لکڑیاں کٹھیاں کرتے رہی، چولہے بال کے بہ رہی ہے، تو کی کریے، روٹیاں پکائیے کہ ہانڈی پکائیے، اسی مہنگائی کری جاتے، گیس دینے نہیں، بل گریباں نے نہ کھلاؤ ڈین، 32 گھنٹہ آتی گھنٹہ جاتی، نہ کوئی کپڑے دھون جگہ، نہ کوئی استری کرنے، نہ کوئی بچے نے سکول کھلاؤ جگہ۔ آپ نے ووٹ ڈالا تھا اس دفعہ؟ کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں کرتے، بلے کو بلا کی نہ شیر کرتا نہ بلا، شیر تو اپنے ٹھڈ بھرے گا تو لوگوں کو دے گا نا، لوگوں دیا روٹیاں کھولیاں پڑ کے باٹا تو بھی باٹے تو سارے گھر تو آ کے تو بیڑا گرک۔ نہیں، آپ بٹ برادری سے، لیکن آپ نے بلے کو ووٹ ڈالا اس دفعہ؟ میں تو سعودی گئی خسبا نو خان، مینو کی لوڑ دین دی، میں دینا ہی نہیں ووٹ کسی کو، ووٹ آپ تمام بٹ برادری کے نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے بلے کو ووٹ ڈالا، اور آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نے بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کیا، کسی نے نہیں کیتا کچھ، ووٹ لے کے سارے کرو۔ اچھا، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں، آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ترقیاتی فنڈ ہوتا ہے، ایک فنڈ ملتا ہے ایم این اے کو، وہ آ کر پھر اپنے حلقے کے عوام کی مدد کرتے ہیں، ادھر حلقے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کراتے ہیں، وہ ان کو ترقیاتی فنڈ نہیں ملا؟ فنڈ دیتے وہ آپ ہی نہیں، شفقت محمود صاحب کو فنڈ نہیں ملا، ٹھیک ہے نا، فنڈ نہیں ملا، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حالات دریافت کرنے کے لیے وہ آ سکتے تھے یہاں پہ، آپ یہ سمجھ نہیں کر دے، نہ گیس آتا ہے نہ بتی آتی ہے، کہڑے پاسے اسی چل جائیے، بچے مولڑیاں سی کتوں لیا کے کھوائی، غریب بندے ہاں، بل تھی بتھیرے گلی جانے جی۔ تیسری منزل سے بال دی جا کے، میں کہ میں اتنے بال لی، مینو بال لے، میں پکاؤنی ہاں اتنے بہ کے، میری آ جاندے نے، نہ گیس آتا پیا تو نہ بتی بھی آتی ہے، وال ہی انہوں نے کو بند کیتا ہے، وال بند کیا ہوا یہاں پہ، کی پتا سان کیسے پتا ہے آپ لوگوں کو؟ سانو لوگوں میں یہ پتا بھی گیس ہی نہیں آتا۔ آپ لوگ کا یہاں پہ، آپ لوگ کہتے ہیں، ایک سیکنڈ ذرا بات سنیں، آپ لوگ کہتے ہیں یہاں پہ وال بند کیا ہوا اس لیے گیس نہیں آ رہی؟ کیتا جو نہیں نا گیس ساڈے پاس پرلی سائڈ تے گیس آ رہی تھی، وہ میں خود دیکھ کر آئی ہوں، ادھر جو آپ کا تھوڑا یہاں پہ شہری علاقہ ہے ادھر آ رہی ہے، ہاتھ ساڑ لین امان روندی جی ہتری نہ ہتری تو اگ نہیں بالتی ہے۔ اچھا، یہ وال بند کرنے کا کیا سلسلہ ہے؟ اگر اس علاقے کا کوئی شخص مجھے بتا سکے کیا ہو رہا ہے؟ یہ وال بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے شادی ہال کو دیکھا، شادی ہال کی تو دیکھے پک رہی ہیں، ابھی ہم عثمان بلاک جو کہ گارڈن ٹاؤن کا بلاک ہے، کوٹھی ایریا ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ہیٹر چلا کے بیٹھے، وہاں یہاں کیوں وال بند کیا ہے؟ کیا دشمنی ہے کوئی ذاتی طور پہ؟ یہ دشمنی یہی چیز ہے، نہ تو تحریک انصاف کا کوئی آتا ہے، نہ کوئی نون لیگ کا آتا ہے، لہٰذا دہی عبادی کو یہ اگنور کرتے ہیں، جن کو نہ بھی دیں گے تو خیر ہے، تو یہ اس لیے وال انہوں نے بند کیا۔ اچھا، ادھر ان کا کہنا ہے یہاں پہ وال بند کیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پہ گیس نہیں آ رہی، اور جہاں پر تعلق ہے ایم این اے اور ایم پی اے کا اس علاقے کا، ایم این اے شفقت محمود صاحب این اے 126 سے جو الیکٹ ہوئے، ادھر کی عوام نے ووٹ دیا، اور ایم پی اے ڈاکٹر مراد راز صاحب پی ٹی آئی سے اگین ادھر کی عوام نے انہوں نے ان کو الیکٹ کیا، ووٹ دیا، وہ یہاں پہ نہیں آتے، ان کا کہنا ہے کہ ان کو دوبارہ نہیں پوچھا گیا۔ میں نے آپ کو دکھا دیا وہ علاقے بھی اس حلقے کے اندر، جیسے کہ عثمان بلاک، وہاں پہ گیس آ رہی ہے گھروں کے اندر،
اور پراپر پوری گیس آ رہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. گیس ہیٹر بھی چل رہے ہیں, چولہے بھی چل رہے ہیں, کھانا بن رہا ہے. کیونکہ وہ گھر ایسے ہیں جو پکے مکان ہیں, وہ گھر ہیں جو تھوڑے بہت بڑے بنگلے ہیں. یہ ہے کچی آبادی. ان کا صرف قصور یہ ہے, میں نے پوچھا نا کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہے, ان کا اصل میں قصور یہ ہے کہ یہ غریب عوام ہے. ان کا قصور یہ ہے کہ یہ کچی آبادی سے تعلق رکھتے ہیں. ان بچوں کا قصور یہ ہے کہ یہ ان کچی آبادی میں پیدا ہوئے, اسکول جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے. کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے, جو پیچھے ٹوٹا پھوٹا پلے گراؤنڈ ہے ادھر ہی کھیلیں گے پورا دن. اور کیا آپشن ہے ان کے پاس؟ اور کوئی آپشن نہیں ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس حال میں رہ رہے ہیں, ہم کدھر جائیں, کس کو ووٹ ڈالیں. جس کو ووٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ ہمارے جذبات بھی نہیں سمجھتے, یہ بھی نہیں کرتے کہ ایٹ لیسٹ آ کے ہمارے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اور پوچھ لیں, حال ہی دریافت کر لیں. اتنا تو کوئی بھی آ کے کر سکتا ہے. اگر آخر آپ کو ووٹ دے لیں تو آخر ان کو پوچھ ہی لیں, بس دیٹس اٹ. میں اور اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گی, کیونکہ میں ہر دفعہ جب بھی کسی حلقے میں جاتی ہوں ادھر دیکھا جاتا ہے کہ جو بڑے شہری علاقے ہوتے ہیں ادھر بڑی پکی سڑکیں بنی ہوتی ہیں, بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے بجلی کی بہرحال, لیکن گیس کی بھی کچھ جگہوں پہ مسائل ہوتے ہیں, لیکن زیادہ بڑے گھروں میں اتنے مسائل نہیں ہوتے ہیں. لیکن ان کے یہاں کیا ہے, ہر ایک گھر میں لکڑی پہ کھانا بن رہا ہے. ذرا کسی ایک دن کوئی رکن قومی اسمبلی کا لکڑی پہ کھانا بنا کے دکھا دے تو پھر شاید یہ لوگ انہیں مان جائیں گے. اسی کے ساتھ میں اختتام کرتی ہوں آج کے پروگرام کا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.